مجھے ایک سکسیسفل بزنس مین ہونے کے ناطے بلایا گیا. تو ہاں میں سکسیسفل ہوں. میں سکسیسفل بزنس مین اس لیے نہیں ہوں کہ میں نے بہت بڑا بزنس اپنا بڑھا لیا, میں نے پرنٹنگ پریس کو ایک نیا انداز دیا, لیکن میں سکسیسفل اس لیے ہوں کہ میں اس وقت 320 کے قریب اپنی ٹیم ممبرز کے ساتھ کام کر رہا ہوں لاہور میں, اور میرے ٹیم ممبرز جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں وہ مطمئن ہیں مجھ سے. اور میں سکسیسفل ہوں اس لیے کہ میرے کسٹمر جتنے بھی پاکستان میں ہیں اور آؤٹ آف کنٹری ہیں وہ مجھ سے مطمئن ہیں, میرے ادارے سے مطمئن ہیں. میں سکسیسفل اس لیے ہوں, اور میں سکسیسفل اس لیے بھی ہوں کہ جو میرے سارے وینڈرز ہیں جن کے ساتھ میں کام کرتا ہوں وہ بھی مجھے اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. سکسیس جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ بہت زیادہ اپنے بزنس کو بڑھا لیں. سکسیس کسی اور چیز کا نام ہے. سکسیس ایک دل کو سکون ملنے کا نام ہے میرے خیال میں, اور بڑے بڑے ٹارگیٹس اچیو کرنا سکسیس نہیں ہوتی, اطمینان ہی اصل میں سکسیس ہے. میں نے جو کام کیا وہ میں نے اپنے پاکستان میں, اپنے ملک میں ایک پرنٹنگ انڈسٹری کو اپنایا. بیسیکلی میں آرٹسٹ ہوں, میرا نیشنل کالج آف آرٹ سے میری گریجویشن ہے, اور غلطی سے میں ایک بزنس میں آ گیا. بتانا چاہتا ہوں کہ ہر انسان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنے پریکٹیکل لائف میں کچھ نہ کچھ اس کو کرنا ہوتا ہے, چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو. ہاں ہمارے معاشرے میں کچھ خواتین آپ میں سے بھی ڈگری لیں گی اور شاید گھر بیٹھ جائیں, لیکن وہ بھی وہاں گھر پہ بھی کچھ نہ کچھ کریں گی, ایک رول ہوگا جو ان کو ملے گا اور وہ کریں گی. تو میرا آنے کا مقصد صرف یہ ہے, یہاں پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ زندگی ہمیں سب کو چند دن کہہ لیں چند سال کہہ لیں ملی ہے, تو ہمیں اس کو کس طریقے سے گزارنا ہے. میں اپنی کہانی بتا دیتا ہوں اپنے آپ, یعنی کہ آپ لوگوں کو, تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں آپ کو کیا کہنا چاہتا ہوں. 1990 میں اپنے فادر کے پاس سامنے بیٹھا ہوا تھا شام کے وقت 7 جون کو. میں نے اپنے فادر سے کہا کہ ابا جی, میں ان کو ابا جی کہتا تھا, ابا جی میں MSc کرنا چاہتا ہوں نفسیات میں, سائیکالوجی میں, کیونکہ میں اس وقت بچوں کو ڈرائنگ سکھا رہا تھا ایک گورنمنٹ کے ادارے میں. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے بڑے آرام سے, میرے والد بالکل ایک ذمہ دار ٹائپ آدمی تھے, انہوں نے بڑے معصومیت سے کہا کہ بیٹا آپ میری طرف سے جو مرضی کرو, میری طرف سے تو آپ بے شک مالٹے والی ریڈی لگا لو, لیکن مجھے کوئی اس پہ دکھ نہیں ہوگا, لیکن میری ایک خواہش ہے کہ میرے بیٹے کی ریڈی دوسری ریڈیوں سے مختلف ہونی چاہیے. یہ میرے فادر کا جو جملہ تھا یہ میرے لیے ایک وہ میرا مقصد بن گیا. میں اپنے والد کی بات سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. ان کا مقصد یہی تھا کہ جو کرو ایکسیلنس میں جاؤ, اس کے علاوہ اور تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں. اس کے علاوہ ایک اور جملہ میں اپنا ایک اجنبی دوست کا بتانا چاہتا ہوں. بسرا صاحب کی طرح وہ ایک صاحب ملے مجھے, میں ان کو ابھی بھی نہیں جانتا وہ کون تھے. آئی بلونگ ٹو قصور. میں آپ کو تھوڑا, میرا بچپن قصور شہر آپ کو جانتی ہوں گے, میں نے وہاں پہ اپنا بچپن گزارا. تو وہاں پہ میں لاہور آتا تھا پڑھنے کے لیے, تو ایک بس جاتی تھی صبح جس پہ ہم روزانہ بیٹھ جاتے تھے. اچھا ہمارا جو سب کا تعلق ہے, ہم پنجاب سے ہیں, تو ہمارا ایک لائف سٹائل ہے, آپ کو زیادہ مشکل نہیں ہوگی میری باتیں, میرا خیال ہے سمجھنے میں. تو روزانہ وہ ایک بس جاتی تھی جو ایک خاص ٹائم پہ ہمیں کالج لے جاتی تھی. تو میں اپنے گھر سے کچھ دور اس بس کا روزانہ انتظار کرتا تھا. بس آتی تھی, اس بس پہ بیٹھتے اور لاہور ٹائم پہ. ایک دن میں اس بس کا انتظار کر رہا تھا اور بس نہیں آ رہی تھی. اب اسٹوڈنٹس ہیں تو میں یہ 2 جملے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو میری زندگی کا نصب العین بنے. ایک تو میرے والد کی نصیحت
کہ جو بھی کرو ایکسلنس کرو, نارمل زندگی نہیں گزارنی. دوسرا یہ واقعہ کہ میں انتظار کر رہا ہوں بس کا اور بس نہیں آ رہی, اور جو اگلے سٹاپ پہ آدمی روزانہ بالکل بسرا صاحب یاد آ جاتا ہے, ویسے ہی تھے پتلے دبلے, وہ صاحب جو انہوں نے بیٹھنا ہوتا تھا وہ میرے ادھر سے پیدل چلتے ہوئے مجھے کراس کر رہے ہیں. تو چلتے چلتے انہوں نے مجھے پوچھا کہ بھائی آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ میں نے کہا میں انتظار کر رہا ہوں اس لیے کھڑا ہوں. انہوں نے چلتے چلتے ہی مجھے جواب دیا کہ کھڑے رہنے سے بہتر ہے چل پڑو. اور وہ چلتے گئے. جیسے 3-4 قدم انہوں نے آگے گئے تو میرے قدم بھی ان کے پیچھے چلنے لگ گئے, اور میں 5-6 منٹ کا فاصلہ تھا بس اڈے کا. ہم وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ اس دن بس خراب تھی, اس نے نہیں آنا تھا, اور ہم نے جلدی سے ایک ویگن پکڑی اور پورے ٹائم پہ پہنچ گئے. یہ واقعہ میری زندگی کا ایک بہت اہم واقعہ تھا. میں اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ کھڑے رہنے سے بہتر ہے چلنا. اور یہ واقعہ, دونوں واقعات میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. 14 جولائی 1991 میں نے اپنی جب گریجویشن پاس کر لی وہاں سے نیشنل کالج فارٹ سے, تو میں نے ایک چھوٹا سا آفس بنایا اور میں وہاں بیٹھ گیا اکیلا ہی. بہرحال میرے پاس صرف اپنے کالج کے ٹولز تھے اور کچھ بھی نہیں تھا. کمپیوٹر اس وقت نیا انٹروڈیوس ہوا تھا, لیکن ابھی لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ کمپیوٹر پہ ڈیزائننگ کیسے ہوتی ہے. میں نے اپنی زندگی کا آغاز کر دیا. پیسے زیادہ تھے نہیں. ایک ماں باپ کے طرف سے مجھے ایک گاڑی ملی تھی, میں ایڈمٹ کرتا ہوں, ایک موٹر سائیکل تھی میرے پاس, اور ایک گھر تھا لاہور میں. تو اس گھر میں ہی میں نے اپنا آفس بنایا اور میں بیٹھ گیا. تو جیسے ہی میں بیٹھا ہوں, ابھی بیٹھا نہیں ہوں, تو مجھے اللہ نے آزاد کشمیر سے ایک بزنس چھوٹا سا بھیجا. اس طریقے سے میں نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا. اور اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ ہر کام ہاتھ سے ہم کرتے تھے, اور میں بازار سے پرنٹنگ کرواتا تھا اور اپنے کسٹمر کو سیٹسفائیڈ کر کے میں اس کا وہ دے دیتا تھا کام, اور کچھ ارننگ ہو جاتی تھی, وہ اس کو کھا پی لیتے تھے پیسے. تو بہرحال اس طریقے سے 1 سال کے قریب میں نے ایسے ہی گزارا. اس دوران میری ایک سسٹر ان لا ہے, وہ میرے ساتھ پڑھی ہوئی ہے NCA میں, تو وہ اس وقت پیکیجز ایک بہت بڑا ادارہ ہے اس میں وہ جاب کر رہی تھی. تو وہ ایک دن آئی, تو اس نے مجھے میں کام کر رہا تھا, اس نے کہا یہ آپ سے نہیں ہوگا, ہاتھ سے نہیں ہوگا, یہ میں آپ کو کر کے دے دیتی ہوں. میں بڑا حیران ہوا کہ اس کو اتنا میرے پہ رحم آ گیا. بہرحال اگلے دن وہ آئی اور اس نے وہ مجھے ڈیزائن کمپیوٹر پہ بنا کے دے دیا. میں سٹن ہو گیا دیکھ کے. میں بات کر رہا ہوں 91 کی, تو آپ لوگ شاید میرا خیال پیدا نہیں ہوئے ہوں گے اس وقت. تو میں نے اس سے پوچھا یہ کیسے ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ کمپیوٹر میں ہوا ہے. میں نے کہا یہ کتنے کا آتا ہے؟ تو اس نے کہا جی یہ بہت مہنگا ہے, مجھے نہیں پتا. ہماری دونوں کی 1 منٹ میں بات ہوئی. میں نے کہا کتنا مہنگا ہے؟ ساتھ ہی میں نے اپنی گاڑی کی طرف دیکھا. میں نے کہا یہ تو گئی. اگلے دن میں نے گاڑی بیچی اپنی, اور میں نے وہ اس کے ساتھ میں نے کہا چلو ہم کمپیوٹر خریدتے ہیں. ہم جب کمپیوٹر لینے گئے تو پتہ چلا کہ وہ کافی مہنگا تھا. اس کے بعد بہرحال لمبی بات ہے, میں 2 لاکھ روپیہ میں نے اپنی والدہ سے قرض حسنہ لیا, اور ہم نے ایک کمپیوٹر اور ایک پرنٹر خریدا. اب یہاں پہ آپ یہ عجیب سی باتیں سن رہے ہیں کہ یہ کیا, اس میں کیا کمال ہے. میں آپ بچوں سے مخاطب ہوں, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں وہ میری قربانی تھی اور میرا جلدی کا ڈیسیژن تھا. اور جی میں نے جتنا بسرا صاحب نے 64 سال عمر کہی, میں ماشاءاللہ 63 سال سے اوپر ہو گیا ہوں. آپ لوگ حیران ہوں گے, آپ اسلام کو پڑھ لیں, ٹوٹل مذہب میں جو سمجھاؤں وہ قربانی ہے. جو بچے اپنے نفس کو, اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے قربانی نہیں اس کی دیتے, وہ آگے تک نہیں کر سکتے. کہنے کا مقصد یہ ہے. اور یہ دونوں جو باتیں میں نے پہلے اپنے والد کی اور اس اجنبی بندے کی بتائی, اجنبی دوست کی, وہ یہ ہیں کہ ایک تو میں نے کمپیوٹر لیا
اس وقت کا ایک بیسٹ کمپیوٹر میں نے خریدا. سستا مل رہا تھا لیکن میں نے بیسٹ لیا. دوسرا, میں نے تقریباً 3 منٹ میں وہ ڈیسیژن لیا کہ میں نے وہ لینا ہے. اور میرے سے سینئر لوگ جو بہت بہت بڑے ڈیزائنر تھے, لاہور کے رہنے والے, میں تو گاؤں سے آیا ہوا تھا, وہ 3 سال سوچتے رہے کہ ان کو کمپیوٹر لینا ہے یا نہیں لینا. میرے پاس ایسی ایگزامپلز ہیں جو اس وقت سوچنے میں ہی لگے رہے کہ یار ذرا سستا ہو جائے تو لیں گے, ذرا سستا ہو جائے تو لیں گے. اور نصیر بلوچ نے اپنی گاڑی بیچی اور نئی نویلی دلہن کو موٹر سائیکل پہ بٹھایا, اور وہ بھی شیر کی بچی میرے ساتھ بیٹھی. اور ایک اور چھوٹا سا واقعہ, زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں. آپ خواتین زیادہ, بچیاں زیادہ بیٹھی ہوئی ہیں, لڑکے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سچ میں آپ فیل کر رہے ہوں کہ میں آئی ایم ناٹ پروفیشنل اسپیکر, لیکن بہرحال میری باتوں میں شاید آپ کو یقین آ رہا ہو کیونکہ میں اپنی پریکٹیکل باتیں بتا رہا ہوں, سنی سنائی باتیں نہیں بتا رہا. پہلی بیٹی مجھے اللہ نے دی 91 میں. 2 مہینے بعد اس کو ڈاکٹر کے پاس کچھ بیمار ہو گئی تو ہم لے کے جانا تھا. بائک تھی اور اس میں میری وائف نے اس کو لپیٹ لیا اور میرے پیچھے بیٹھ گئی. تو ہم گلبرگ میں جا رہے تھے ڈاکٹر کے پاس, تو راستے میں میری بیٹی کے فیڈر کا ڈھکن گر گیا. میں نے بائک کھڑی کی, ڈھکن پکڑا اور اپنی وائف کو دیا, اور ذرا امبیرسمنٹ میں نے کہا کہ اللہ جلدی ہی گاڑی دے گا, کیونکہ میں فیل کر رہا تھا کہ اس کو گاڑی سے اتار کے میں نے بائک پہ بٹھا دی ہے تو وہ کیا کہتی ہوگی. تو اس نے ایک خوبصورت جواب دیا. یہ سارا بچیوں کے لیے میں ایک میسج دینا چاہ رہا ہوں, اور خود اللہ کی قسم بالکل لفظ بہ لفظ اس نے کہا, میری فکر نہ کریں, مجھے آپ سائیکل پہ بھی بٹھائیں گے تو بیٹھوں گی. یہ اگر میں صرف بچیوں کو یہ میسج اس لیے دے رہا ہوں کہ بہرحال ہماری مین ڈومینیٹ ایک سوسائٹی ہے. بے شک آپ ڈاکٹر بنیں گی, بے شک, لیکن بہرحال ایک مرد کو, ایک نیچرل چیز ہے, مرد کو جب تک آپ ساتھ عورت کھڑی نہ ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو اس طریقے سے ہم نے اپنی زندگی کا آغاز کیا. پھر ایک پرانی سی گاڑی ملی, پھر ہم نے سال کے بعد اچھی گاڑی لی, اور اس کے بعد پھر الحمدللہ وہ وہی خاتون ہے اس وقت جس کے پاس کئی گاڑیاں ہیں اس وقت, اور وہ جو چاہتی ہے اس کو مل جاتا ہے. ایک اور بات, میں میڈیکل فیلڈ سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا, میں ایک پرنٹر تھا, لیکن یقین جانیے کہ میں نے زندگی میں اپنے پیشے کو اتنا ہی سینسٹیو لیا جتنا ایک ڈاکٹر لیتا ہے. میرے پاس رات 2 بجے بھی کوئی آدمی آ جائے, میرے پاس بغیر پیسوں کے بھی کوئی آدمی آ جائے, میں نے کبھی نہ نہیں کی. اب تھوڑا سا میں اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں. یہ تو ایک جذباتی باتیں تھیں. میں نے زندگی کو 10 سال کے اوپر اپنے ڈیوائیڈ کیا, اور پہلے 10 سال میری سروائیول کا تھے وہ, اور 10 سال گزر گئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب مجھے کچھ نہیں ہوتا, یہ مسئلہ کچھ اور ہے, میرا زندگی کا مقصد کچھ اور ہے. 10 سال تھے, میں مانتا ہوں کہ مجھے سروائیول کے لیے جدوجہد کرنی پڑی, بڑے اپس اینڈ ڈاؤن دیکھے. اس کے بعد اگلے 10 سال ہم نے, میرے ادارے نے فارماسوٹیکل کی پیکیجنگ وغیرہ کا بہت کام کیا. جب 10 سال اور گزر گئے تو میرا بہت زیادہ, بیسکلی تو میں آرٹسٹ تھا تو مجھے مزہ نہیں آ رہا تھا, اور میڈیکل کی چیزیں چھاپ کے, تو میں نے پھر فیشن انڈسٹری کو چنا, اور اگلے 10 سال میں نے فیشن انڈسٹری میں بھرپور کام کیا. اور پھر ایسے تھا بچوں کے, میری جو ڈریم تھے, میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں بہت ڈریم دیکھتا تھا. جب میں نے ایک کمپیوٹر لیا تو کچھ ہی دنوں بعد میرا دل کرتا تھا اس کے ساتھ ایک اور کمپیوٹر ہو تو بڑا خوبصورت لگے گا, وہ بھی لے لیا. پھر ایک اور کمپیوٹر, پھر ایک اور کمپیوٹر, پھر آفس کی ڈیزائننگ, کہ مجھے لگے کہ میں بس بہترین آفس ہے. اس طریقے سے پھر جب میں نے مشین خریدی, پھر میرا دل کرتا تھا ایک اور مشین لگے.
تو یہ محبت اپنے اچھا یہ سارے ڈریم دیکھنے کے لیے مجھے اپنی لائف سٹائل کو بڑا مختصر رکھنا پڑا. میں نے جو کچھ وہی جو قربانی دی تھی وہ مسلسل دیتا آ رہا ہوں ابھی بھی. آئی ایم سولو, آئی ایم سی او آف ٹاپیکل, اور میرا ادارہ ماشاء اللہ اس وقت پرائیویٹ لمیٹڈ بھی ہے. لیکن آپ کو بتانے کی یہ باتیں ہیں کہ اصل پریکٹیکل باتیں یہ نہیں ہوتی, بڑے بڑے ڈائلاگز نہیں ہوتے, اصل باتیں ریالٹی بیس ہوتی ہیں. ریالٹی یہ ہے کہ آپ کو ہر حالت میں بینگ اے پاکستانی ساری عمر کام کرنا ہے. اور آپ کو میں آرٹسٹ ہوں, میں انڈسٹریلسٹ نہیں ہوں. آپ یہ جو میرے ڈریس ہے یہ بھی اگر میں ٹرو آرٹسٹ ہوتا تو یہ کپڑے نہ ہوتے, بسرا صاحب جیسا ہوتا. لیکن میں نے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کیا خود کانشیسلی. مجھے تھا کہ میں اب بزنس کرنے آیا ہوں تو مجھے بزنس کرنا ہے اور بزنس میں نظر آنا ہے. میں ابھی بھی باہر کنٹری میں جاتا ہوں. پچھلے دنوں میں چائنا میں تھا تو ایک لیڈی جو مجھے ڈیل کر رہی تھی وہ رات 12 بجے مجھے ڈراپ کر کے گئی میرے ہوٹل, اور اس نے کہا جی صبح 6 بجے ہماری فلائٹ ہے اور آپ نے 5 بجے ہم نے ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے. میں 10 منٹ پہلے ہوٹل کے نیچے کھڑا تھا شیو شو کر کے سب کچھ. وجہ میں اس وقت پاکستانی تھا, اور مجھے بہت شرم آتی ہے کہ اگر ہم پاکستان سے باہر جائیں اور ہم سے کوئی سستی ہو. ہم اس وقت ایک ایمبیسڈر ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ مجھے ہر حالت میں نے اپنے آپ کو امپروو کیا ہے. حالانکہ میں بیسیکلی بہت سست آدمی ہوں, وہ آرٹسٹ ہے میرے اندر ابھی بھی, لیکن میں نے اس کو مار دیا ہوا ہے کیونکہ میں جب بزنس مین بنا ہوں تو مجھے پھر بزنس مین بننا ہے, مجھے نظر بھی آنا ہے. تو یہ ساری باتیں میرے ساتھ ہیں, اور میں اس وقت ماشاءاللہ اپنے ملک کے لیے جو کچھ کر رہا ہوں وہ آپ کو بتائے دیتا ہوں. ہم ٹاپیکل میں دیکھیں ہزاروں پرنٹنگ پریس ہیں اس وقت پاکستان میں, سب کے سب پیکیجنگ کر رہے ہیں. ٹاپیکل واحد پریس ہے جو بک پرنٹنگ میں ہے. بکس پرنٹنگ سے مراد یہ سادی بکس نہیں, ہم انٹرنیشنل, میرے والد کی وہی نشانی جو میری نصیحت تھی کہ جو کرنا ہے ایکسیلنٹ کرنا ہے. تو میں ابھی بھی ہم جو کافی ٹیبل بکس بنا رہے ہیں پاکستان کے اوپر, اور آپ کچھ جانتے ہوں گے کچھ نہیں جانتے کہ کافی ٹیبل بکس کیا ہوتی ہیں. یہ ایسی بکس ہوتی ہیں جو ساتھ پکچرز کے ساتھ کچھ کافی ٹیبل بکس سے آپ سمجھ سکتے ہیں, مطلب جو گھروں میں میز پہ رکھ دیں, کوئی آئے تو پڑھ لے, جس میں صرف ریڈنگ بکس نہیں ہوتی ہیں, وہ ویژول بھی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو ہم نے ہر ادارے کے اوپر پاکستان کے ایون کوزینز پاکستان کی کلچر, ابھی ہم نے ایک کتاب پرنٹ کی کھیڈاں پنجاب دیاں, جس میں ہم نے وہ ساری گیمز کو ڈاکومنٹ کر دیا جو پنجاب میں ہوا کرتی تھی, جو آپ لوگوں کو بھی نہیں پتہ, صرف بسرا صاحب کو پتہ ہے وہ اور کچھ بڑے سینئرز لوگ, کہ ہم باندر قلعہ کیا ہوتا ہے صرف بسرا صاحب کو پتہ ہے. ککلی سپاکلی کیا ہے سب کو پتہ ہے, فیصلہ آباد ماشاء اللہ, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. بہرحال یہ گیمز جو آج کی نسل ہے وہ بھولتی جا رہی ہے, تو ہم نے اس کو بھی ڈاکومنٹ کر دیا. ٹاپیکل اس وقت پاکستان کے ہر چپے کو ڈاکومنٹ کتاب کی شکل میں کر رہا ہے, اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی پرنٹنگ کر کے کر رہا ہے. جو میرے والد نے کہا تھا کرنا ہے تو ایکسیلنٹ میں جانا, نارمل کچھ نہیں ہوتا زندگی میں. جو آپ لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں تو خدا کے لیے نارمل MBBS ڈاکٹر نہیں بننا, کوشش کریں اینڈ تک جائیں. جو آپ کو زندگی ملی ہے اس کا حق ادا کریں, جو آپ اس بینگ اے پاکستانی. تو مجھے دیں اجازت, اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل ایک دیسی آدمی اٹھتا ہے اور ایک بزنس مین بنتا ہے, اور اس کا سٹاف اس سے خوش ہے, اور اس کا وینڈر, اس کا کسٹمر, ایون میں خود اپنے آپ سے سیٹسفائیڈ ہو رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے میں کیا ڈیلیور کر رہا ہوں اس وقت اپنے ملک کو. تھینک یو.